من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات گرامی جو آپ نے کچھ چیزوں کے متعلق فرمائے کہ ایسا کام کرنے والا یا نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، ہماری گفتگو اسی حوالے سے جاری ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو سلام کے حوالے سے سرکار کے وہ ارشادات عرض کیے تھے جن میں آپ نے فرمایا جو سلام کا جواب دے یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہے، اور جو جواب نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج آپ حضرات کے سامنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد گرامی پڑھا گیا اس میں سرکار نے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتایا جس کا اس دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا. لیکن یہ نگاہ رسالت کا فیضان ہے اور یہ سرکار کی وسعت نگاہ کریمانہ ہے جو قیامت تک آنے والے حالات کو دیکھ رہی ہے. سرکار نے جو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا آج ہم اپنے دور میں وہ دیکھ رہے ہیں. ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء، وہ ہم میں سے نہیں جو مرد عورتوں جیسی بضاقت اختیار کرے. ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، پر جو عورت مردوں جیسی بضاقت اختیار کرے. مرد ہو کے عورتوں جیسی شکل و صورت، عورتوں جیسی بضاقت اختیار کرنا، اور عورتیں ہو کے مردوں جیسا بننے کی کوشش کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہمارے اس دور میں یہ وبا بڑی عام ہے، مردوں کو عورتوں جیسا اور عورتوں کو مردوں جیسا بننے کا خواہ مخواہ شیطانی شوق شروع ہو گیا ہے. کانوں میں بالیاں ڈالنا، ہاتھوں میں کڑے پہننا، کندھوں سے نیچے تک بڑے بڑے بال رکھنا، بلکہ آج تو پونیاں پہننا، چٹیاں باندھنا، ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگانا اور یہ عجیب و غریب قسم کی شکل و صورت اختیار کرنا یہ مردوں نے اختیار کر لیا ہے. حالانکہ یہ سارے کام عورتوں کے ہیں، مردوں کو ان کی اجازت نہیں. اور عورتیں مردوں جیسے چھوٹے چھوٹے بال رکھنا، مردانہ بضاقتہ کے کپڑے پہننا، مردانہ قسم کے جوتے پہننا، یہ وبا عورتوں میں عام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کو منع فرمایا. اللہ نے جس کو جس جنس سے پیدا کیا اسی جنس میں رہنے کا حکم بھی ہے. اپنی بضاقتہ تبدیل کر کے دوسری جنس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی.
یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو ان کاموں کو جائز سمجھ کے، حلال سمجھ کے کرے گا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا 3 لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سے 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا ایک دیوس، دوسرا شراب کا عادی، اور تیسرا مردانہ وضاقت اختیار کرنے والی عورت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آتا جاتا ہے، جس کی جو مرضی آ جائے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ دیوس ہے۔ اور عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے غیرت ہے وہ شخص جس کو یہ احساس ہی نہیں کہ اس کے گھر والوں کے پاس کون آتا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا ارشاد فرمایا جو شراب کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، پلاتا ہے، شراب بیچتا ہے، ارشاد فرمایا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا ایسی عورتیں جو مردوں جیسی وضاقت اختیار کرتی ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا گیا جو مردوں جیسے جوتے پہنتی تھی کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے۔ جو مردوں جیسے صرف جوتے پہنے اس پہ لعنت ہے، اور جو پوری وضاقت اختیار کر کے مردوں جیسی بن کے چلتی پھرے اس کا عالم کیا ہوگا۔ شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جو عورت مردوں جیسی وضاقت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں جیسی وضاقت اختیار کرے، کثیر احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ دونوں قابل لعنت ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ فرماتے ہیں ایک حدیث نہیں، کثیر احادیث صحیحہ جن میں اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہے، اور اب تو اتنی عام ہو گئی ہے، اب لوگ اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اس کو گناہ سمجھتا ہی کوئی نہیں۔ اور جس وقت کسی گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا جائے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کثرت کے ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کلین شیو چہرے، پتہ ہی نہیں چلتا مرد ہے یا عورت ہے۔ عورتوں کے تو بال ہوتے ہی نہیں، اور جن کے چہرے داڑھی سنت ہے سرکار کی، چہرے کا نور ہے، وہ بھی ہر روز اس طرح صفائی کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کے چہرے پہ کبھی بال آیا بھی ہے کہ نہیں آیا۔ تو ایسی وضاقت اختیار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند ہے۔ ارشاد فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو مرد ہو کے عورتوں جیسی وضاقت اختیار کرے اور عورت ہو کے مردوں جیسی وضاقت اختیار کرے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں سرکار نے ایک دوسرے عمل کے متعلق ارشاد فرمایا لیس منا من ینقر نقر الغراب، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو نماز میں کبے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جیسے کبا اپنی چونچ زمین پہ لگاتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے، پھر لگاتا ہے پھر اٹھا لیتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کبے کی طرح زمین کے اوپر چند ٹھونگے مار لیتا ہے۔ ہمارے شارحین حدیث نے لکھا ہے اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے، ہر رکن کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ رکوع میں گئے صحیح رکوع کیا جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، ابھی رکوع تک پورے پہنچتے بھی نہیں کہ سیدھے کھڑے جاتے ہیں، اور سیدھے کھڑے ہونے کے قریب ہی ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں۔
اور سجدے سے ذرا سا سر اٹھایا، بیٹھنے کے صرف قریب ہوتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں سجدے میں، اور پھر اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی نماز ادا کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ تعدیل ارکان واجب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن میں کم از کم اتنی مقدار ٹھہرنا، جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، رکوع سے کھڑے ہوئے اتنی دیر تک ٹھہرنا، یہ کم از کم ہے کہ اگر سبحان اللہ کو کہہ سکے اتنی دیر تک ٹھہرا تو پھر تو چلو واجب ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرا، بس سر اوپر کیا اور نیچے چلا گیا، تو اس نے قوما نہیں کیا۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری یا ان کی عادت ہوتی ہے، سجدے میں سر رکھا، سر ذرا سا اٹھایا، بیٹھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے تو دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، واجب رہ جاتا ہے۔ اور واجب رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز میں چوری سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا جو نماز کا رکوع اور سجدہ درست نہیں کرتا وہ سب سے برا چور ہے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ چور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مال کا چور، ایک نماز کا چور۔ فرماتے ہیں مال کے چور سے بدتر نماز کا چور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو مال کا چور ہے وہ مال چوری کی ہوئی مال سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، اگر سزا بھی اسے ملے تو کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جو نماز کا چور ہے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت بھی ضائع کرتا ہے اور چوری کر کے اللہ کی رحمت سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مال کا چور وہ بندے کا حق مارتا ہے، اور نماز کا چور یہ رب کا حق مارتا ہے۔ اس لیے نماز کا چور مال کے چور سے زیادہ بدتر ہے۔ ہم تو بنے ہی عبادت کے لیے، کوئی ہم سے پوچھے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کسی کی اپنی رائے ہوگی، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد عبادت ہے۔ یہ باقی جتنے کام ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے آنے کا مقصد نہیں ہے، آنے کا مقصد عبادت ہے۔ اور عجیب صورتحال ہے، جو آنے کے مقصد نہیں ان میں ہم سب مصروف ہیں، اور جو اصل مقصد تھا آنے کا اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ پہلے تو قریب ہی نہیں آتے، اور اگر آ جائے تو اتنے غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ جس کا فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ نماز میں آتے ہی بہت سے کام یاد آ جاتے ہیں، اور پھر کوشش ہوتی ہے جلدی جلدی نماز پڑھی جائے تاکہ باقی کاموں کی طرف توجہ دی جا سکے، ان کاموں کو ختم کیا جا سکے۔ بعض لوگوں کو کام یاد آ جاتے ہیں اور بعضوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، ان کی عادت ہوتی ہے جتنی جلدی ہو سکے نماز ادا کریں اور باقی۔ بہت غلط صورتحال، اور بہت یہ حیرت کا مقام ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہو، گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں کوئی پرواہ نہیں، گپ شپ میں بیٹھے ہو کئی گھنٹے گزر جائیں کوئی پرواہ نہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے ہو، چائے پیتے ہو، جتنا وقت گزر جائے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مسجد میں اگر 5 منٹ بھی گزارنے پڑ جائے تو مصیبت نظر آتی ہے۔ آنے کا دنیا میں جو مقصد تھا اس سے ہم اتنے دور ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اتنے غلط طریقے سے کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا، جیسے ہی سلام پھیرا آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور اگر تیری موت اس طریقے پہ ہو گئی تو تیری موت سرکار کے طریقے کے خلاف ہوگی، جو معبود کریم علیہ السلام کا طریقہ اس کے خلاف ہوگی۔ اور نسائی شریف میں ہے، آپ نے پوچھا کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو، وہ کہنے لگا 40 سال سے۔ فرمایا تو نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ایسی نماز کو پسند ہی نہیں فرمایا ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھنی بھی ہے، نماز سیکھنی بھی ہے، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات۔ یہاں جمعۃ المبارک میں بڑے طویل عرصے تک
نماز کے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور بڑے تفصیلی مسائل بیان ہوئے ہیں، جن حضرات نے سنے ان کے ذہن میں ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر نماز درست طریقے سے ادا کریں۔ صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے سے اتنا وقت نہیں لگتا، بس 5-6 منٹ کے فرق ہوتا ہے۔ جلدی پڑھیں گے تو 2-4 منٹ پہلے ختم ہو جائے گی، اور اگر سکون کے ساتھ ٹھہر کے پڑھیں گے تو 5-6 منٹ فالتو لگ جائیں گے، لیکن جو فالتو لگیں گے وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں نماز کی ادائیگی کی تلقین فرمائی، فضائل بیان فرمائے، اللہ رب العزت کے قرب کی بشارتیں عطا فرمائی، وہی نماز میں غفلت، سستی یا لاپرواہی سے نماز ادا کرنا، اس پر بڑی سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حدیث میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کبے کی طرح چند ٹھونگے مارتا ہے اور چلا جاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ بعض لوگ بالکل آخری وقت میں آ کے نماز ادا کرتے اور جلدی ادا کرتے، عصر کا وقت بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، اسی وقت آئے، نہ وضو تسلی سے نہ نماز تسلی سے۔ اسی طرح باقی نمازیں حالانکہ کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی، اگر وقت پہ ادا کر لیں، تھوڑا سا ٹائم پہلے آ جائیں تو سکون کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن احساس کی بات ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا ہو، کسی ادارے میں پہنچنا ہو، کوشش کرتے ہیں وقت پہ پہنچ جائیں۔ دیر سے پہنچیں گے تو پریشانی بن جائے گی، لیکن یہاں اپنی مرضی ہے، جس وقت ملا آ جائیں گے، اور اگر نہ ملا معاذ اللہ نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، کوئی احساس نہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا عبادات میں سے، وہ نماز ہی ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی معاملات میں بھی کامیابی کی یقینی ضمانت ہے، اور یہاں ہی اگر ناکام ہو گیا پھر آگے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے بار بار تاکید بھی فرمائی، طریقہ بھی ادا کرنے کا خود اپنی سنت کے مطابق سکھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے نماز ادا کریں؟ ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھتے جاؤ، میری اداؤں کو اختیار کرتے چلے جاؤ گے، رب اپنی بارگاہ میں قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ حکم دیا نماز کے لیے کھڑے ہو، دونوں پاؤں پہ ایک جیسا وزن ڈالو۔ ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا بڑا عجیب طریقہ ہے، یا تو ایک پاؤں پہ وزن ڈال لیتے ہیں دوسرے کو اٹھا لیتے ہیں، یا پاؤں اتنے زیادہ کھول لیتے ہیں، اتنے زیادہ جوڑ لیتے ہیں، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ، اور دونوں پاؤں پہ مناسب برابر وزن ڈال کے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ قبلے کی طرف چہرہ بھی ہو، قبلے کی طرف ہتھیلیاں بھی ہوں، ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر کے کانوں کے قریب کر کے اللہ اکبر کہو، اور پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دو، اور اس کے بعد ثنا پڑھو، تعوذ تسمیہ پڑھو، سورہ فاتحہ 7 سورت ملاؤ۔ پھر جب رکوع میں جاؤ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ، اور رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، صرف ہاتھ رکھنے نہیں، پکڑ لو، اور انگلیاں کھلی ہوں، انگلیوں کو ملا کے نہیں رکھنا، اور سر اور کمر ایک سیدھ میں ہو۔ پھر سبحان ربی العظیم پڑھو، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ربنا لک الحمد کہو، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ۔ گھٹنا دایاں پہلے رکھو پھر بایاں، پھر دایاں ہاتھ رکھو پھر بایاں، انگلیاں ملا کے رکھو، رخ قبلے کی طرف ہو، اور ان کے درمیان کانوں کی لو کے برابر، ان کے درمیان اپنا پیشانی اپنی زمین پہ رکھو، ناک بھی زمین پہ رکھو، اور پاؤں کی انگلیاں جما کے رکھو۔ جیسے تشہد پہ بیٹھتے ہو تو انگلیوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، سجدے میں انگلیوں کی وہ کیفیت ہو۔ ہمارے یہاں سجدے میں صرف لوگ انگلیوں کے جو اگلا حصہ سرا ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، باقی پوری انگلی بھی نہیں لگاتے، اور بعض نادان تو صرف 1-2 انگلیاں لگاتے ہیں، باقی ساری اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حالانکہ شریعت نے یہ بتایا سجدے میں جاؤ، انگلیوں کی کیفیت وہ ہو جیسے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہو، تو جو انگلیوں کی کیفیت پوری انگلیوں کے پیٹ زمین پہ لگے ہو، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر اس طرح لگاؤ، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہو، 3 بار کہو، 5 بار کہو، 7 بار کہو،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھٹ بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاؤ۔ اس طرح ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ سجدے میں گئے تھے، پہلے گھٹنے رکھے ہیں، پھر ہاتھ رکھے ہیں، پھر ناک پیشانی رکھی ہے۔ جب سجدے سے اٹھو پیشانی کو اٹھاؤ، پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ، پھر بایاں، پھر دایاں گھٹنا، پھر بایاں، اور پھر کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دوسری رکعت کو شروع کرو، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کرو۔ یہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہمیں، اس طریقے کے مطابق نماز ادا کرو۔ جب اس سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کرو گے، یقیناً اللہ رب العزت قبول بھی فرمائے گا، اور جس کی قبول ہو جائے اسے اگلی پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ قبولیت کی علامت یہ بھی بزرگوں نے لکھی ہے کہ جس کا جو عمل قبول ہو جاتا ہے، پروردگار عالم پھر اسے آگے وہ اعمال کرتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج دو حدیثیں وہ عرض کی ہیں جن میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں جیسی وضاقت اختیار کرے، یا عورت مردوں جیسی وضاقت اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسری سرکار نے نماز میں جو چوری کرتا ہے، کبے کی طرح ڈھونگے مار کے ختم کر دیتا ہے، ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔